Inserting pictures. جب ہم اپنا ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہیں تو عموماً صرف ٹیکسٹ کی ٹائپنگ اور فارمیٹنگ پر ہی زیادہ زور ہوتا ہے، لیکن اپنے دستاویز کو اب بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے تصاویر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے ڈاکیومنٹس یا ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ تصاویر کو شامل کر سکتے ہیں، جیسے کسی چیز کی تصویر یا جگہ کا منظر یا جگہ کا میپ۔ تصاویر کے ساتھ کام کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ایک تو وہ تصاویر استعمال کی جا سکتی ہیں جو ہم اپنے ڈیجیٹل کیمرہ سے لیتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیتے ہیں۔ دوسری تصاویر وہ ہیں جو کمپیوٹر میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں اور انہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے ہی بنایا گیا ہوتا ہے۔ جو تصاویر آپ کیمرے کی مدد سے لیتے ہیں اور انہیں کمپیوٹر میں سیو کر لیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فولڈر میں سیو ہوتی ہیں۔ جیسے لائبریریز کے فولڈر کے اندر پکچرز کا ایک فولڈر عموماً ایسے ہی پکچرز کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تصاویر جو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے بنتی ہیں وہ ایک لائبریری میں سٹور ہو جاتی ہیں، جسے کلپ آرٹ لائبریری کہا جاتا ہے۔ کلپ آرٹ میں موجود پکچرز کو ہم کمپیوٹر کے ذریعے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت کی پکچرز کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو ڈاکومنٹ ہے اس میں کمپیوٹر سے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کمپیوٹر کی تصاویر بھی شامل کر لیں۔ جہاں پر ہم کوئی تصویر لگانا یا انسرٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں ماؤس پوائنٹر سے پہلے کلک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انسرٹ ٹیب میں موجود السٹریشنز مینیو میں کافی آپشنز ہیں، مگر فی الحال ہم دوسری آپشن جو کہ کلپ آرٹ کی ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ کلپ آرٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں تو دائیں جانب ایک پین اوپن ہو گیا ہے جس کا ٹائٹل کلپ آرٹ ہے۔ یہاں آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے جس پر سرچ فار لکھا ہے۔ ہم اس سرچ باکس میں کمپیوٹر ٹائپ کرتے ہیں اور گو کے بٹن پر ماؤس پوائنٹر سے کلک کرتے ہیں۔ ویسے آپ کی بورڈ سے انٹر کی بھی پریس کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسے ہی ہم نے گو کے بٹن پر کلک کیا تو کمپیوٹر نے کلپ آرٹ میں سے کمپیوٹر سے متعلق تصاویر تلاش کر لی ہیں اور وہ یہاں نیچے انہیں دکھا رہا ہے۔ اب چونکہ بہت سی تصاویر ملی ہیں اس لیے ہم دائیں جانب موجود اسکرول بار کی مدد سے باقی تصاویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں جو بھی تصویر بہتر لگے اس پر ہم ایک مرتبہ کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کلپ آرٹ سے کمپیوٹر کی تصویر ہمارے ڈاکیومنٹ میں انسرٹ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا کرسر تھا وہاں پر ہی پکچر انسرٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ پکچر ابھی سائز میں کافی بڑی ہے اور ہمیں اسے ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس پکچر کے سائز اور جگہ کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمیں پکچر ٹول کی ٹیب کو استعمال کرنا پڑے گا۔ پکچر ٹول ٹیب ہمیں ہر وقت ورڈ پروسیسر کی اسکرین پر نظر نہیں آتی۔ جو پکچر ہم نے انسرٹ کی ہے اگر ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اسے سلیکٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ ریبن ٹیب کے اندر پکچر ٹولز کے نیچے فارمیٹ ٹیب بھی ایڈ ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پکچر کی آپشن کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم نے پکچر انسرٹ کی تھی اس کے دائیں جانب بہت زیادہ ایمپٹی اسپیس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پکچر اتنی زیادہ جگہ کور نہ کرے، بلکہ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے وہاں بھی ہمارا ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ آ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پکچر کے چاروں جانب آپ کو چھوٹے چھوٹے باکسز اور سرکلز نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی بھی باکس پر ماؤس پوائنٹر لے جاتے ہیں تو پوائنٹر کی شکل ڈبل ہیڈڈ ایرو کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم اگر لیفٹ ماؤس بٹن کو کلک کر کے ڈریگ کریں تو پکچر کا سائز تبدیل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، ہم نے تصویر کے کارنر میں موجود ایک سرکل کو پکڑ کر ڈریگ کیا تو تصویر کا سائز پہلے سے چھوٹا ہو گیا ہے۔ اب سائز تو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا، لیکن جو سپیس ہمیں خالی نظر آ رہی ہے اسے ابھی ایڈجسٹ کرنا باقی ہے۔ اس اسپیس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے فارمیٹ ٹیب میں دائیں جانب ارینج کے مینیو میں اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ بٹن دراصل ریپ ٹیکسٹ کا بٹن ہے جو پکچر کے چاروں جانب ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
جیسے ہی اس بٹن پر ہم کلک کرتے ہیں تو ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں سب سے پہلی آپشن آلریڈی سلیکٹڈ ہے۔ پہلی آپشن کے سامنے ان لائن وتھ ٹیکسٹ لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تصویر کسی بھی لائن کے درمیان انسرٹ کی جائے۔ اس کی شکل کیسی بنے گی؟ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اور آپشنز بھی ہیں جن میں سے ہم اس وقت اسکوئر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ہم نے اسکوئر کی آپشن پر کلک کیا تو جو ٹیکسٹ پہلے نیچے تھا وہ شفٹ ہو کر اس جگہ پر آ گیا ہے جو پہلے خالی تھی۔ ایک بات جو آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ کہ پکچر کے دائیں جانب جو ٹیکسٹ آیا ہے اس کا لیفٹ مارجن بالکل اسٹریٹ ہے اور کسی لائن کی ترتیب خراب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جب ہم پکچر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پکچر کے چاروں جانب چھوٹے چھوٹے وائٹ باکسز اور وائٹ سرکلز بنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تصویر کے بالکل اوپر لائٹ گرین کلر کا ایک سرکل آپ کو اضافی نظر آ رہا ہے۔ یہ گرین سرکل دراصل پکچر کو روٹیٹ کرنے یا اس کو ایک دائرے میں گھمانے کے کام آتا ہے۔ یہ دیکھیے، جب ماؤس پوائنٹر اس گرین سرکل پر آیا تو پوائنٹر ایک دائرے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہمیں اس وقت لیفٹ ماؤس بٹن کو کلک کرنا ہے اور پھر ماؤس کو موو کر کے پکچر کی ڈائریکشن کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، ماؤس پوائنٹر کی مدد سے روٹیٹ کرنے پر پکچر کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس پکچر کو ہم آؤٹ لائن بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے فارمیٹ ٹیب میں موجود پکچر سٹائل کے مینیو کو دیکھتے ہیں۔ پکچر سٹائل کے مینیو میں ہم پکچر بارڈر پر کلک کرتے ہیں تو ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سب سے پہلے تھیم کلر کا پیلٹ ہے۔ اس میں ہم پکچر کو دی جانے والی آؤٹ لائن یا بارڈر کا کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں سے ہم یہ کلر سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پکچر بارڈر کی اس لسٹ میں نیچے اسٹینڈرڈ کلر دیے گئے ہیں۔ یہ ایسے کلر ہیں جو زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ کلر سے نیچے نو آؤٹ لائن کی آپشن ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ اپنی تصویر کی آؤٹ لائن ختم کرنا چاہتے ہیں تو نو آؤٹ لائن کے ساتھ والے باکس کو کلک کر دیں۔ اس طرح پکچر آؤٹ لائن ختم ہو جائے گی۔ پکچر بارڈر کی لسٹ میں اگلی آپشن مور آؤٹ لائن کلرز کی ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں سے ہم اپنی مرضی کے مطابق کلر چوز کر سکتے ہیں اور اس ایرو کی مدد سے اس کلر کی انٹینسٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو کلر ہم چوز کرتے ہیں اس کا پریویو ہمیں اس ونڈو کے نیچے والے حصے میں نظر آتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کلر چوز کرنے کے بعد ہم ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اوکے پر کلک کرتے ہیں۔ پکچر بارڈر کی لسٹ میں اگلی آپشن ویٹ کی ہے۔ اس پر ایرو لانے سے ایک اور لسٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ اس لسٹ میں پکچر کو دی جانے والی آؤٹ لائن کی چوڑائی دی گئی ہے۔ ہم یہاں سے 3 پوائنٹ پر کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری تصویر کو آؤٹ لائن لگ گئی ہے۔ پکچر بارڈر کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں آخری آپشن ڈیشز کی ہے۔ اس پر ایرو لانے سے ہمارے سامنے آؤٹ لائن کے مختلف سٹائل دیے گئے ہیں۔ یہاں سے ہم اپنی مرضی سے کسی بھی سٹائل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پکچر بارڈر کے بعد ارینج کے مینیو میں روٹیٹ کا بٹن ہے جو ایک سلیکٹڈ پکچر کو روٹیٹ یا فلپ کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک آپشن استعمال کی ہے جس میں ہم نے پکچر کے ٹاپ ایج پر موجود گرین سرکل کو استعمال کیا تھا۔ گرین سرکل کو موو کر کے ہم پکچر کا کوئی بھی اینگل سیٹ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بٹن پکچر کو صرف 90 ڈگریز پر روٹیٹ کر سکتا ہے۔ فارمیٹ ٹیب میں اگلا مینیو سائز کا ہے۔ سائز کے مینیو میں کراپ کا بٹن ہے۔ کراپ بٹن کی مدد سے ہم پکچر کے کسی بھی غیر ضروری حصے کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد کراپ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس کے چاروں جانب کچھ لائنز لگی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب ہم ان پر ماؤس پوائنٹر لے کر جاتے ہیں تو دیکھیے
اس کی شکل بدل گئی ہے۔ اس وقت ہم ایک جانب کی ایج پر ماؤس پوائنٹر لاتے ہیں، لیفٹ ماؤس بٹن کو پریس کر کے دبائے رکھتے ہیں اور پھر ماؤس پوائنٹر کو ڈریگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماؤس پوائنٹر کو جتنا ڈریگ کیا ہے، تصویر کے اتنے ہی حصے کی کٹنگ ہو گئی ہے۔ ریسائز اور کراپ میں یہی فرق ہے کہ ریسائز سے تصویر سٹریچ ہو جاتی ہے، جبکہ کراپ کرنے سے تصویر کا منتخب کردہ حصہ کٹ جاتا ہے۔ کراپ کے بٹن کے بعد ہمارے پاس فارمیٹ ٹیب کے نیچے ایڈجسٹ کے مینیو میں کریکشن کا بٹن ہے، جو تصویر کی برائٹنس اور کنٹراسٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ کریکشن کے بٹن پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے جس میں کنٹراسٹ اور برائٹنس کی مختلف آپشنز دی گئی ہیں۔ یہاں سے ہم مناسب برائٹنس اور کنٹراسٹ کی آپشن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کریکشن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں نیچے مزید پکچر کریکشن آپشنز نظر آتی ہیں۔ ان آپشنز پر کلک کر کے فارمیٹ پکچر کی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، جہاں سے ہم اپنی تصویر کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ برائٹنس میں اضافہ کرنے سے پکچر میں سفید رنگ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کنٹراسٹ میں اگر اضافہ کیا جائے تو رنگ زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر کا بٹن بھی ہے، جس پر کلک کریں تو ہمیں 4 آپشنز نظر آتی ہیں۔ پہلی آپشن مختلف کلر ٹونز کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم پکچر کو مختلف کلر ٹونز مثلا گرے اسکیل، سیپیا، واش آؤٹ یا بلیک اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ کے آپشن کو سلیکٹ کرنے سے ایک کلر پکچر بھی پیور بلیک اینڈ وائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ واش آؤٹ کی آپشن سے بھی تصویر کے رنگ بہت ہلکے یا مدھم ہو جاتے ہیں۔ دوسری آپشن مور ویریشنز کی ہے۔ اس پر ایرو لانے سے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے، جس سے تصویر کے رنگ ہم اپنی مرضی کے شیڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگلا بٹن سیٹ ٹرانسپیرنٹ کلر کا ہے۔ جب ہم اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا ایرو ایک مارکر کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ اس مارکر کی شکل کو لے جا کر اپنی تصویر کے جس حصے پر ہم کلک کرتے ہیں اس کے اندر سے رنگ غائب ہو جاتے ہیں اور ہماری تصویر کا وہ حصہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے۔ کلر کے مینیو میں آخری آپشن کلر پکچر آپشن کی ہے۔ اس آپشن سے بھی ہم وہی کام لیتے ہیں جیسا کہ مور ویریشنز کی آپشن سے اپنی مرضی کے رنگ کا انتخاب کیا تھا۔ سمری: اس لیسن میں آپ نے سیکھا کہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کی مدد سے ٹیبلز کیسے بنائے جاتے ہیں، ٹیبل میں موجود کالمز کی وڈتھ اور رو کی ہائٹ کو کیسے تبدیل کرتے ہیں، ٹیبل میں کالمز اور روز کیسے انسرٹ کی جاتے ہیں اور انہیں ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے، ایک ٹیبل کے مختلف حصوں کی فارمیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اور آخر میں یہ دیکھا کہ ڈاکیومنٹ فائل میں پکچرز یا امیجز کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔